پہلی جنگ، ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے مکے سے آئے ہوئے، ہجرت کیے ہوئے 2 سال ہی تو ہوئے ہیں، تو رائے لی جا رہی ہے ہاں جی قیدیوں کا کیا کرنا ہے. پہلی رائے حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. اسلام آج اسی طرح جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا ہمارے پاس موجود. ابو ذر غازی فرماتے ہیں جب بھی تم دیکھو کوئی بندہ صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے سمجھ جاؤ زندیق ہے، بے دین ہے، مسلمان نہیں ہے، زندیق ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من نبي ولا محدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا،
گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں۔ وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ کائنات کے اندر موجود درختوں سے اور ہر درخت کے اوپر اگنے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک کی ساری کائنات کا معبود برحق ہے، لاکھوں کروڑوں انگنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی ہمارے گزشتہ عنوان کا اگلا حصہ ہے، اور جو تسلسل یا جو عناوین جماعت کی طرف سے منتخب کیے گئے، ان عناوین میں سے یہ آخری عنوان ہے، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ، خاص اس کے فضل اور اس کے امتنان کے ساتھ، زندگی، صحت، سلامتی، توفیق اور عافیت رہی تو اگلے خطبہ جمعہ سے انشاءاللہ ہم اپنے گزشتہ تسلسل کی طرف واپس آئیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ محرم الحرام کے ایک ماحول کے اعتبار سے جن عناوین کا انتخاب کیا گیا تھا، ان میں سے گزشتہ عنوان شیخین کریمین کی سیرت اور ان کے فضائل کے بارے میں تھا، ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ عنوان مجموعی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع اور ہماری ذمہ داریوں پر رکھا گیا۔ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ الرحمن کہ ہمارے گفتگو کے پہلے حصے میں اپنے گزشتہ عنوان کو مکمل کروں، اور جو عنوان اس خطبہ جمعہ کا ہے اس کو دوسری نشست میں یا دوسرے حصے میں مکمل کروں۔ ایک بات کی طرف میں ایک سے زائد دفعہ اشارہ کر چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کوئی ایسی شخصیات نہیں ہیں کہ جو وقت، واقعات یا مواقع کی محتاج ہیں، عالمگیر شخصیات ہیں اور سدا بہار ہیں۔ ہماری سستی اور کاہلی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہمیں ایسے مواقع تلاش کرنا پڑتے ہیں یا ایسے مواقع بنا دیے گئے ہیں کہ جہاں پہ ان شخصیات کا ذکر کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ہماری اپنی سستی ہے، ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بھی۔
لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سستی کو صرف سستی کہہ کے اور بہانے بنا کے زندگی ایسے نہ گزار دی جائے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہے جس کی وجہ ہماری سستی ہے تو سستی کو دور کر کے اس عذر کو ختم کیا جائے اور جو ہمارا ذمہ ہے یا ہمارے ذمہ واجب ہے اس کو ادا کیا جائے. اور وہ بنیادی طور پر جیسے ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف ہے. خود بھی سیکھیں، خود بھی جانیں ان کی عظمت کے بارے، ان کے فضائل کے بارے، ان کی قربانیوں کے بارے. قرآن ان کو کیا کہتا ہے، احادیث میں اس کے بارے میں کیا ہے. بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ ایک ماحول اور معاشرہ ایسا پیدا ہو کہ صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہی نہ ہو. بہرحال گزشتہ نشست میں ہم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر مگر جامع گفتگو کر چکے ہیں کہ ان کو جو اللہ رب العزت نے فضائل دیے اور علی الاطلاق کائنات کے اندر انبیاء اور رسل کے بعد افضل ترین شخصیت وہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی. صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر، سب سے بلند درجے پر، اور اس کے اوپر ڈھیر سارے دلائل موجود ہیں. کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے. صحابہ کے درمیان جب یہ درجہ بندی کی جاتی تھی تو درجہ بندی اس اعتبار سے کی جاتی تھی کہ سب سے پہلے اور سب سے افضل ترین شخصیت وہ ابوبکر ہیں اور ان کے بعد بالاتفاق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. باوجود اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی کئی لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے جتنا چاہے فضل دے دے، جسے چاہے چن لے. خیر یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنی زندگی میں یہی تقسیم کیا کرتے تھے. ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو چند ایک فضائل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلقہ ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ اور پاکستان کے اندر ویسے بھی ایک ماحول عجیب سا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ماحول ہونا نہیں چاہیے. اللہ عالم، بس اللہ تعالیٰ اسلام کو اور مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہر وہ طاقت جو اسلام کا یا مسلمانوں کا شرازہ بکھیرنے کی کوشش میں ہے، اللہ انہیں نیست و نابود کرے اور ان کی کوششوں کو ناکام بنا دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اسلام کو اور ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ بھی واقعات کی محتاج ہو یا موقعوں کی محتاج ہو. بہرحال چند ایک دلائل ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد کان فی من کان قبلکم. یہ پہلی بات. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم سے پہلے جو لوگ تھے بنو اسرائیل کے اندر، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ یتکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، گفتگو کرتے تھے حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، محدث ہوتے تھے. یعنی گفتگو ایسے کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو الہام کر دیتا تھا، اور جو بات ان کی زبان سے نکلتی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی نبی بول رہے ہیں، جیسے اس کے پاس کوئی وحی آئی ہے. وہ بات کو اتنا ناپ تول کے اور ایسا خوبصورت انداز سے اور موقع کے مناسبت اور اعتبار کے ساتھ اور چیزوں کو سمجھنے کے بعد جو گفتگو وہ کرتے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے موقع کا نبی گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے. ان کو وہ کہتے تھے محدث، یعنی یہ ایسا انسان ہے کہ اس کو اللہ الہام کر دیتا ہے کوئی بات. یہ تم سے پہلے بنو اسرائیل میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، نبی نہیں ہوتے تھے، گفتگو سے ایسے لگتا تھا جیسے نبی ہے لیکن نبی نہیں ہوتے تھے. اللہ ان کو باتیں الہام کر دیتا تھا. ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، میں اگر اپنی آنکھ سے دیکھوں میری امت کے اندر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو نبی تو نہیں ہے لیکن گفتگو کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے اس کو الہام کیا ہے، فعمر، تو وہ عمر ہے. نبی تو نہیں ہے لیکن گفتگو کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کو اللہ نے الہام کی ہے. یہ بات اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے.
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے حق بات کو، سچ بات کو حضرت عمر کے دل اور زبان پر جاری کر دیا ہے، جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حق بات کو حضرت عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہو، یہ اللہ نے رکھ دیا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو زبان سے نکلنے والی باتیں الہامی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے زبان اور آپ کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، اسی لیے تو حضرت عمر ادب کے اعتبار سے کہا کرتے تھے، یعنی 3 ایسے موقع آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی، آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، لیکن اللہ رب العزت کو رائے پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں کہا کرتے تھے میں نے اپنے رب کی 3 باتوں میں موافقت کی ہے، یہ نہیں کہتے تھے میرے رب نے میری موافقت کی ہے، نہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کی 3 باتوں میں موافقت کی ہے، یعنی جو اللہ نے چاہا حکم نازل کرنا، اللہ نے مجھے بھی الہام کر دیا، میں نے بھی وہ باتیں اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دی، گویا میری اور اللہ کے احکامات کے درمیان موافقت ہو گئی۔ پوچھ رہا کون کون سی؟ کہا ایک بات تو ایسی ہے کہ ہم طواف کرنے کے بعد رکے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں پہ یہ پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے والا، ہمیں یہاں پہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کیونکہ شریعت ہے، آپ علیہ السلام وحی کے بغیر تو کوئی کام کر نہیں سکتے اور نہ اپنی مرضی سے شریعت بنا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں نازل ہوگا۔ تو تھوڑا وقت نہیں گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم پر لازم ہے کہ جب تم طواف کرو تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھا کرو، شریعت کا حکم آ گیا۔ پہلے حضرت عمر نے رائے دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رائے کو قرآن بنا کے نازل کیا، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجاب نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ نے دیکھا دور سے، حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا قد تھوڑا سا لمبا تھا، دور سے دیکھا تو کہا میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ سودا ہیں، تو آپ نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیں کہ حجاب کر کے نکلا کریں، ہر ایک بندہ مدینے کے اندر نہ تو صحابی ہے، منافق بھی پھرتے ہیں، کئیوں کے دل میں مرض بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، تو عزت اور شرف اور مقام کا یہ اعتبار ہے کہ آپ کی بیویاں حجاب کر کے نکلا کریں، آپ ان کو حکم دیں۔ اب آپ علیہ السلام چونکہ یہ شرعی معاملہ ہے، آپ حکم نہیں اس طرح دے سکتے، ادبن تو کہہ سکتے، تو کیا ان کو حکم دیا جائے؟ لیکن آپ علیہ السلام خاموش۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں حکم نازل فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں کو اور اپنی بیویوں کو کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کو ڈھانپ کے اپنی چادروں کو لٹکا کے نکلا کر۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی، اللہ تعالیٰ نے اسی رائے کو قرآن بنا کے نازل کیا۔ کہتے ہیں تیسری بات ایسی تھی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف گیا، آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، دروازہ بجایا تو میں نے دیکھا کہ کچھ آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، بیویاں ہیں گھر میں، تو کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ معاملہ ہے کوئی خرچے کے معاملات ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کرتی ہو، یعنی اونچی آواز میں کہا، وہ تو پردے میں تھی، کہا مطالبات، اور آپ کی اپنی بیٹی بھی انہی میں شامل تھی، مطالبات کرتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے کے اور ان کو پریشان کرتی ہو، تم اس بات سے ڈرتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے کہ تمہیں طلاق دے دیں اور تم سے بہتر خواتین اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں لا دیں ان کو؟ اس سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ یہ بات کرنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیات یا یہی باتیں قرآن بنا کے نازل کر۔ مومن عورتوں سے کہو ان باتوں کا خیال رکھیں، اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو عنقریب اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان کو طلاق دے دو، اور تمہاری جگہ پر اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ان کے نکاح میں دے گا جو پاک باز ہوں گی، نمازی ہوں گی، شکر گزار ہوں گی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہوں گی، لہٰذا خیال رکھو۔ وہی باتیں جو حضرت عمر نے کی، کہ یہ مقام نہیں، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی نہیں ہے لیکن گفتگو کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی ہے وقت کا۔ کیوں؟ اللہ الہام کر دیتے ہیں وہ باتیں تاکہ یہ گفتگو کرے اور لوگوں کو پتہ چلے، حالانکہ وہ نبی نہیں، اللہ اپنی باتیں کہلوانے کے لیے کچھ لوگوں کو چن لیتے ہیں، لہٰذا وہ الہام کرتے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ پوری کتابیں لکھی گئیں، فوائد اور مناقب تو الگ ہے، لیکن صرف موافقات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یا حضرت عمر کی باتیں شریعت کے موافقات کے ساتھ کیسے موافق ہیں۔ مطلب
باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی، کسی چیز کا اظہار کیا، شریعت نے اسے قانون بنا کے نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، کمال ہے شراب کی حرمت۔ حالانکہ میں خود اس بات پہ حیران تھا، مجھے اس بات کا پہلے علم نہیں تھا، جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا مجھے اس بات کا تب پتہ چلا کہ شراب کی حرمت۔ میرے ذہن میں یہ تھا، اور جیسے سیاق و سباق چلتا ہے سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اس وقت ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، سارے پیتے تھے، عرب کے اندر معاشرے میں یہ رائج بھی تھا۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا، اور میں نے کبھی تفاسیر کے اندر اس رائے کو نہیں پڑھا تھا، میرے علم میں تھا یا میرے نظر سے نہیں گزرا تھا، مفسرین نے تو ذکر کیا، میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ صحابہ نے سوال کیا، چونکہ ابھی نئے نئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ دوسری بار نماز کا معاملہ آیا، کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، ان کو کہا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھے، اور تیسری بار حکم نازل ہو گیا کہ حرام۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں شراب کی حرمت کے بارے میں جو پہلی گفتگو اور پہلی خواہش تھی وہ حضرت عمر کی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں شراب کے بارے میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا اور دعا کرتا تھا، اللہ اس شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما جو میرے سینے کو ٹھنڈا کرے، یعنی اس کو حرام کر دے۔ تو پہلا حکم نازل ہوا اس کے بارے میں کہ شراب کے اندر فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ تو آیت نازل ہوئی، حضرت عمر کو بلایا گیا کہ شراب کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دعا کی، اللہ بیاناً شفاءً انزل لنا بیاناً شفاءً، یا اللہ کوئی ایسا حکم نازل ہونا سینے ٹھنڈ پڑ جائے، ابھی فائدے بھی سمجھ آ رہی ہے لیکن ٹھنڈ پڑے سینے میں۔ دوسرا حکم نازل ہوا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، بھائی نشے کی حالت میں نماز میں نہیں آنا، بس بات ختم۔ آپ کو بلایا گیا، آیات پڑھی گئیں، اب میں یا اللہ کوئی ایسا حکم نازل فرما جس سے سینے ٹھنڈ پڑ جائے۔ اب تیسری آیات نازل فرمائی اللہ نے کہ بھائی شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، اس میں نقصانات ہیں، فوائد ہیں۔ اب یہ آیات جب حضرت عمر پر پڑھی گئیں تو فرماتے ہیں نہیں نا اللہ ہم باز آ گئے، اب سینے ٹھنڈ پڑ گئے۔ یعنی یہ خواہش تھی حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ اس گندگی سے ہمیں نجات دے دے، اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو جائے، اور وہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ موافقت۔ اچھا، جب یہ عبداللہ بن ابی مرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، رسول اللہ عبداللہ بن ابی مر گیا۔ اب عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا عبداللہ بہت جلیل القدر صحابی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا ان کے ساتھ اور بہت شفقت بھی تھی۔ کہا میں آتا ہوں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر کا پلو پکڑ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھیں گے اور کس کا؟ فعل کذا وکذا وکذا قال کذا وکذا وکذا، اللہ کے رسول فلاں موقع اس نے یہ بکواس کی تھی، فلاں موقع اس نے یہ بکواس کی تھی، فلاں موقع میں اس نے یہ گستاخی کی تھی، یہ فلاں موقع پہ یہاں نقصان، یہ نقصان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ اتنا بڑا شرف اس کے لیے؟ اللہ کے رسول میں اخر عنی یا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، ابھی مجھے اختیار دیا گیا، مجھے منع نہیں کیا گیا۔ اللہ نے آیات نازل کی بھائی آپ ان کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، 70 بار بھی پڑھیں تب بھی ہم ان کو معاف نہیں کرتے۔ کہا عمر مجھے اختیار دیا گیا، پڑھیں یا نہ پڑھیں، لہذا میں پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا پڑھیں گے؟ دفع کریں، چھوڑیں اس کو، اس کا جنازہ کیا کر؟ عمر سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول چلے گئے، آپ نے جنازہ پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ آئندہ کے بعد کسی بھی ایسے شخص کے یا تو جنازہ پڑھیں، نہ ان کے لیے دعا کریں، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ آج کے بعد بس ختم، نہیں کریں گے آپ۔ خواہش کس کی تھی؟ عمر کی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا بھائی آئندہ کے بعد بس یہ کر لیے، اختیار تھا، دوبارہ منع ہے، کوئی بھی اس طرح کا بدبخت فوت ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں، نہ اس کے لیے دعا کرنا، نہ جنازہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پر کھڑا ہونا۔ تمہیں کہتے ہیں میں حیران تھا، یہ معاملہ تو ہو گیا لیکن اپنی اس جرت پر میں حیران رہا، مجھے جرت کہاں سے ملی کہ میں اللہ کے رسول کو کہوں یا رسول اللہ آپ نہ پڑھائیں؟ بس اللہ اور اس کا رسول بہتر سمجھتے ہیں، لیکن مجھے وہ جرت کہاں سے ملی، میں آج تک حیران ہوں۔ ہاں حیران تو ہونا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ کوئی حکم جاری کر دیتا ہے لیکن وہ نبی نہیں ہوتے، یعنی بے اختیار تھا، اللہ کی طرف سے الہام شدہ تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دروازہ، حضرت حذیفہ بن یمان آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے. فتنوں کے بارے میں سوال کیا، حضرت عمر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کسی کو فتنوں کے بارے میں حدیث یاد ہے؟ تو صحابی اٹھے کہتے ہیں جی مجھے یاد ہے. کہتے ہیں جی بتائیں. حذیفہ کہتے ہیں مجھے یاد. کیا بتائیں؟ کہتے ہیں بندہ آزمایا جاتا ہے گھر میں اپنے مال میں، اور لیکن وہ نماز کہا نہیں حذیفہ یہ حدیث نہیں. وہ فتنے جو سمندر کی لہروں کی طرح ہوں گے اور ایک انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے، وہ بڑے بڑے فتنے، ان کے بارے میں کسی نے کوئی حدیث سنی؟ کہا ہاں میں نے سنی ہے، لیکن اے عمر آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فتنے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. کہا کیوں؟ کہا آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، اس امت پر تب تک فتنے نہیں آئیں گے جب تک وہ دروازہ موجود ہے. حضرت عمر حذیفہ سے کہتے ہیں حذیفہ وہ دروازہ جو ہے اس کو توڑا جائے گا فتنوں کے لیے یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں امیر المومنین وہ دروازہ جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا تاکہ دوبارہ کبھی بند نہ کیا جا سکے، پھر قیامت تک اس امت پر فتنے ہی فتنے ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں اچھا. مجلس ختم ہو گئی. انہوں نے دروازے کے بارے میں نہیں پوچھا کون ہے دروازہ، کیسا دروازہ، کب کھلے گا، کیا. بعد میں تابعین نے حضرت حذیفہ سے پوچھا وہ دروازہ کون ہے؟ کہا حضرت عمر خود. امت کے درمیان اور فتنوں کے درمیان وہ جو دروازہ ہے اور آڑ ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی تھی، وہ عمر خود تھا. انہوں نے پوچھا حضرت عمر کو پتا تھا کہ وہ دروازہ وہ عمر ہے؟ کہا جیسے ایک انسان کو پتا ہوتا ہے رات کے بعد دن آنا ہے، ایسے ہی عمر کو پتا تھا کہ وہ دروازہ میں ہوں اور مجھے توڑا جائے گا یعنی شہید کیا جائے گا. عمر کو پتا تھا. یعنی اس امت پر تب تک فتنے نہیں آئے جب تک حضرت عمر موجود رہے. دروازہ، آڑ اور وہ دور کا مطالعہ آپ کر کے دیکھ لیں، یعنی تاریخ اسلام کا سب سے بلند درجہ اور سب سے چمکدار دور حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ. یعنی ایک عورت اگر نکلتی ہے، وہ جیسے تاریخوں میں ہے، سند کا مجھے نہیں پتا، کسی عورت کو کسی نے چھیڑا نہ رستے میں، اکیلی جا رہی تھی، تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یا تو عمر کو جانتا نہیں ہے یا پھر عمر مر گیا ہے. یا تو عمر کو جانتا نہیں ہے یا پھر عمر دنیا سے چلا گیا ہے، نہیں تو عمر موجود ہو اور میں اکیلی جاتی ہوں اور کوئی بندہ مجھے دیکھ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. دو میں سے ایک کام ہے، یا تو عمر کو نہیں جانتا یا عمر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. ایسا دور. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کی. آپ علیہ السلام صبح آپ جانتے ہیں کہ فجر کے بعد آپ علیہ السلام خواب بیان کیا کرتے تھے، اس کی تعبیر بھی، اور صحابہ سے پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بتاؤ بھائی میں اس کی تعبیر بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک خواب بیان کیا. کہتے ہیں میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس سے دودھ پیا اور اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے اور جسم کی رگوں سے جیسے دودھ نکلنے لگا، پھر بھی اس پیالے کے اندر دودھ بچ گیا. پھر میں نے اپنا بچا ہوا اپنا جھوٹا دودھ وہ حضرت عمر کو دیا، پھر حضرت عمر نے وہ دودھ پیا. صحابہ نے کہا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر ہے علم، کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے میں نے اس کو حاصل کر کے نفاذ کیا. میرے اس علم اور شرعی علم اور منہاج النبوہ کو اور اس صراط مستقیم کے رستے کو اور شریعت کو جو دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچائے گا وہ عمر ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے میں سب سے متشدد عمر ہے. دین کے معاملے میں کوئی نہ عمر ہو اور دین کے بارے میں ہیر پھیر ہو، نہ ہو ہی نہیں سکتا. دین اور عمر ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں. عمر بہت سخت، آپ نے دیکھا نہیں تھوڑی تھوڑی بات پہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں اس کی گردن اڑاؤں. دین کا معاملہ ہے. بدر میں دیکھ لیں آپ، پہلی جنگ ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے مکے سے آئے ہوئے، ہجرت کیے ہوئے 2 سال ہی تو ہوئے ہیں.
تو رائے لی جا رہی ہے، ہاں جی قیدیوں کا کیا کرنا ہے؟ پہلی رائے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے، یہ جو میرے قبیلے والے اور یہ میرے جو رشتہ دار نظر آ رہے ہیں نا مجھے، انہیں میرے حوالے کریں، میں خود ان کی گردنوں پر چھرے چلا کے ان کو ذبح کروں، سبھی کو دیں، سارے ذبح کریں، ان کو پتہ چلے کہ ہم دین کے اوپر کتنے پکے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کا معاملہ ہے، سختی نہ، نرمی کوئی نہیں، دین پہ کوئی نرمی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی رائے پسند کی۔ حضرت ابوبکر نے کیا رائے دی تھی؟ جزیہ لے لیا رسول اللہ مالی طور پر، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اجتہاد تھا۔ اگلے دن حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا ابوبکر اور عمر اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں، میں مسجد کے قریب گیا تو آپ روئے جا رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس نے آپ کو رلایا ہے؟ دونوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیں کوئی ایسی بات ہو رونے والی تو میں بھی روں، نہ رو سکوں تو رونے والا منہ ہی بنا لوں تاکہ آپ کے ساتھ شریک تو ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میں نے اپنے پاس عذاب کو اتنا قریب دیکھا جتنی یہ دیوار ہے، اگر اس دن عذاب پہنچتا تو صرف تو بچتا، باقی سارے لپیٹ میں آ جاتے۔ کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہا اللہ نے بھی وہی رائے دی کہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ جنگ میں اس کو قیدی ملے پھر وہ فدیہ لے کے چھوڑے، چاہیے یہ تھا کہ ان کو ذبح کرتا اور اس کا خون بہا دیتا، یعنی عمر کی رائے درست رائے تھی، لیکن آپ نے جزیہ لیا، ہاں اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اگر عذاب پہنچتا تو عمر کے علاوہ سارے پکڑے جاتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اشدہم فی امر اللہ عمر، چھوٹا سا معاملہ آپ کو پتا چلا، ایک بندہ ہے فلاں علاقے میں، ایک بندہ دین کے بارے میں مستیاں کرتا ہے، جیسے ہمارے لوگ نہیں شکوش ہے، یعنی جان بوجھ کے ایسی باتیں چھیڑ دینا، جان بوجھ کے ایسے سوال شروع کر دینا جس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کہف کے کتے کا نام کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا، ہم نے کرنا بھی تو کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کہف کے جو اصحاب کہف والا دور تھا اس میں بادشاہ کون تھا؟ آپ کو کیا لینا ہے؟ شبہات کے بارے میں سوال کرتا تھا، آپ کو پتا چلا، آپ نے اسے کہا کہ بلواؤ اسے ذرا، آپ نے مدینے میں بلوایا اسے، تو کہا کچھ سوٹیاں بھی لے کے آؤ، کھجور کی نا خشک سوٹیاں لے کے آؤ، کافی ساری سوٹیاں بھی منگوا لیں۔ بیٹا کہا کیا نام ہے تیرا؟ کہا میرا فلاں نام ہے۔ آپ اٹھے، آپ نے سٹک پکڑی، سوٹی پکڑی تو اس کے پاس گئے، اس کے سر میں مارا، کہا مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں، 1 2 3 مارتے گئے حتیٰ کہ اس کا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ کہا تجھے بڑا شوق ہے دین کے بارے میں شبہات کا پوچھنے کا، ہاں ایسے ایسے سوال کرتے ہو جس سے لوگوں میں اضطراب پیدا کرتے ہو، دین کے بارے میں پریشان کرتے ہو، لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہو، ہاں مجھے عمر کہتے ہیں، پوچھ مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ اچھا مارتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ اس کا سر لہولوہان ہو گیا، پھٹ۔ کہا حضرت مجھے سمجھ آ گئی، آئندہ بات نہیں کروں گا، یہ عمر ہے، دین ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات بیٹھے ہیں، آپ نے اجازت مانگی ازواج مطہرات کی، اندر سے باہر سے آواز سنی نا حضرت عمر کی، بھاگ کے اندر چلی گئی، سارا پردہ لیا بھاگ کے، حضرت عمر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول ہنس رہے، اضحک اللہ حسنک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ میں بھی مسکرانا چاہتا ہوں، مجھے بھی بتائیں۔ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے پاس یہاں بیٹھی تھی ازواج مطہرات، پھر ان کو دوپٹوں کا پردوں کا کوئی نہیں تھا، تمہاری آواز باہر سے سنی ہے، ڈر کے ساری بھاگ گئی، انہوں نے باہر سے، یعنی تم سے ڈری ہے، مجھ سے ڈری کوئی نہیں۔ یہاں بیٹھ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو بھائی، میں ایک ادنا سا اللہ کے رسول کا غلام ہوں، مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول کی ہیبت نہیں ہے تمہیں، حالانکہ ہیبت ان کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات سننے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ والذی نفسی بیدہ، عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عورتیں ہیں، مسلمان ہیں، تجھ سے ہیبت کرتی ہیں، جس رستے پہ تو جا رہا ہوتا ہے شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ کے دوسرے رستے ہو جاتا ہے، وہ بھی تجھ سے ڈرتا ہے، یہ صرف عمر، اور یہ والا ٹائٹل صرف عمر کو ملا ہے، اس کے علاوہ کسی کو صحابہ میں یہ ٹائٹل نہیں ملا، ابو بکر کو بھی نہیں ملا کہ ابو بکر کو دیکھ کر رستہ بدل، نہ، کی شدت کی وجہ سے۔ اور حجر اسود کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں ہے،
دیکھا لوگ چوم رہے ہیں، ہاں چومنا بھی چاہیے، سنت ہے، لیکن اشدہم فی امر اللہ عمر، دین ہے دین، تھوڑی سی لچک، تھوڑی سی سستی ہاں نہ برداشت نہیں ہے۔ رکے، طواف شروع کرنا تھا، رک گئے، اس کو چھڑی مارتے ہیں حجر اسود کو، او حجر اسود، اسے مخاطب کیا کہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، تو ربطی برابر نہ میرا فائدہ کر سکتا ہے نہ میرا نقصان کر سکتا ہے، تجھے چومنے کا جو معاملہ ہے وہ تیری کوئی خصوصیت نہیں ہے، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ تجھے چوم رہے تھے، لہٰذا میں سنت سمجھ کے چومتا ہوں، اس میں تیری نہ تو کوئی تاثیر ہے نہ تو نفع اور نقصان کا مالک۔ اشدہم فی امر اللہ، عمرے پہ جاتے نا تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ، آپ نے دیکھا کچھ لوگ بھاگ کے وہاں نماز پڑھے، وہ یہ کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ کہ یہاں اللہ کے رسول نے نماز پڑھ، آپ نے منع کر دیا۔ آئندہ بعد کوئی بندہ جب سفر پہ نکلے اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس جگہ پہ نماز پڑھے، خبردار میں کسی کو دیکھوں ادھر بھاگ رہا نماز پڑھنے، ادھر بھاگ رہا نماز، یہ کیا تماشا تم نے بنا رکھا ہے؟ یہ تمہارے بعد والے لوگ آئیں گے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، نماز کا وقت آئے نماز پڑھو بس۔ یہ جو تم ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، کوئی ادھر جا رہا کوئی نہ، نماز کا وقت ہو نماز پڑھو، نہیں تو آپ یہاں سے چلو۔ یہ عمر رضی اللہ، آپ اتنا بڑا فیصلہ دیکھیں، یعنی بیان کرتے جائیں۔ میں نے آپ کہا تھا یہ شخصیات کسی ایک نشست کی محتاج نہیں ہے، مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے معاملات بیان ہو سکتے۔ اسلامی فتوحات اپنے عروج پر ہیں، عروج پر، پیک پر ہیں، اور یہاں سے ایک مخطوطہ جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، ابو عبیدہ کو بنا دیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیچھے آ گئے۔ اب اضطراب ہے، شاید ان کی کوئی آپس میں ٹسل ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی بات ہے فلاں، لیکن وہ جنگ جب جیت لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو پھر اس کو ایکسپلین کیا حضرت عمر نے، اشدہم فی امر اللہ عمر۔ خیال کتنا دور کا ہے، کتنے دور اندیش ہیں۔ کہتے ہیں میری خالد کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، خالد کو اس عہدے سے ہٹانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات اب آنا شروع ہو گئی تھی کہ اسلام کی یہ جتنی فتوحات ہیں وہ خالد کی وجہ سے ہیں۔ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اسلام کل بھی، آج بھی اور اس کے بعد بھی اگر فتح یاب ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مدد اور نصرت سے ہوتا ہے۔ اس جیسے کئی خالد آئیں گے، کئی خالد آئے ہیں، خالد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ عقیدہ ہے، کمال نہیں ہے، یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال ان کی سیرت کو پڑھنا وہاں پر لازم ہے، ان کو سیکھنا ہم پر لازم ہے۔ اقول ما تسمعون، اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ احباب گرامی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی وجہ سے، جن کی بدولت اسلام آج اسی طرح جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا ہمارے پاس موجود۔ انہوں نے اسلام کو پانی نہیں دیا، خون دے کے اس گلشن کو آباد کیا ہے، اور یہ اسلام آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اسی اسلام کو مشکوک کرنے کے لیے کچھ ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ شخصیات کا ہے؟ کسی ایک شخصیت کے بارے میں تنقید کی جائے تو نہ، یہ معاملہ اسلام کا ہے، یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا، یہ آگے تلک جائے گا، سارے کا سارا دین ہی مشکوک کر دیا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کا دفاع کرنا وہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا ہے، اللہ رب العزت نے خود صحابہ کا دفاع کیا۔ آپ سورہ بقرہ دیکھیں نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے بھائی لوگ باقی بھی تو مسلمان ہوئے، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ بے وقوف ہیں، ہم کوئی بے وقوف ہیں، ایسے بے وقوفوں کی طرح اسلام لائیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم ہم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں نہ، خبردار رہو، سب سے بڑے بے وقوف اور جاہل لوگ یہ خود ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، صحابہ کا دفاع فوراً اللہ نے خود کیا۔
اچھا دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تبوک سے واپس آئے تو کچھ منافقین نے کیا کہا، لئن رجعنا الى المدینہ لنخرجن الاعز منها الاذل، جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے. تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے جواب کی دیا، تم اور عزت والے، عزت اللہ کی، اس کے رسول کی اور ان مومن لوگوں کے لیے، ذلیل تو تم لوگ جاہل ہو منافق. اللہ نے جواب دیا. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کا دفاع کیا، قولن بھی فعلن بھی. قولن بھی جب تبوک پہ ان لوگوں نے کہا یہ بڑے بڑے پیٹوں والے فلاں فلاں قاری بنے پھر، تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کیا کہا، اٹھو یہاں سے نکلو. آپ علیہ السلام نے اسی وقت وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور کیا کہا، اللہ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، دفع ہو جاؤ، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. بکواس کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، کن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں. پھر آپ السلام نے کیا فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، او بھائی یاد رکھو جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے کہیں گفتگو ہو زبانوں کو لگام دے کے رکھنا. عام آدمی نہیں ہے، اہم شخصیات ہیں، ہر کوئی بولے جا رہا ہے، ہر کوئی بولے جا رہا ہے، ہر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے. کمال ہے. بھائی دیکھو تو صحیح کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. اللہ نے چنا ان لوگوں کو اس دور کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے. اس سے بڑی فضیلت اور شرف کیا چاہیے. اور 1400 سال بعد پیدا ہونے والے جسے وضو کے فرائض نہیں پتا، اسے یہ پوچھنا ہے حدیث عمار میں باغی جماعت کون تھی، لو اسے یہ پوچھنا ہے معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، فلاں باغی لگتا ہے. اچھا آپ کو یہ پتا استنجا کیسے کرتے ہیں، آپ کو پتا طہارت کے اصول کیا ہے، آپ کو پتا نماز کے اندر تجوید کے معاملات کیا ہے، ترجمے کے معاملات کیا ہیں، آپ کو عقیدہ توحید کی سمجھ ہے. اور چلیں آپ صحابہ کرام کے اوپر گفتگو کرنے اور ان کو کٹارے میں کھڑا کر کے فیصلے کرنے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ابو ذر غازی فرماتے ہیں جب بھی تم دیکھو کوئی بندہ صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے سمجھ جاؤ زندیق ہے، بے دین ہے، مسلمان نہیں ہے، زندیق ہے. اور ایک اور بات، اس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے معاویہ پردہ ہیں، یہ دروازہ ہیں، اس کا دفاع لازمی ہے. جس دن یہ پردہ ہٹے گا نا یہ معاملہ تمام صحابہ پر جائے گا حتیٰ کہ اللہ کے رسول تک پہنچے گا. اور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ابھی ماضی قریب میں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا، سید سلمان ندوی نامی ایک انڈین عالم فوت ہوئے ہیں نا، آپ نے بعد میں دیکھا شروع میں صحابہ کی تعریف، پھر معاویہ یزید کھیلنے لگ گئے، پھر اموی اور عباسی خلافت کھیلنے لگ گئے، کرتے 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 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بکواس کی حتیٰ کہ ابو بکر بھی محفوظ نہیں رہے اس سے. اسحاق جھالوی آپ کے سامنے وہی یزیدیت حسینیت کھیلنا شروع کیا، چلتے 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 امی عائشہ حضرت معاویہ آگے جاتے 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 ابوبکر عمر، کوئی بندہ محفوظ نہیں رہا. اور بڑی معذرت کے ساتھ ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ، ان کی تعلیمی خدمات تبلیغی خدمات اعتراف ہے، جو غلطیاں ہیں انہوں نے بھی خلافت و ملوکیت میں یہی کام کیا. یعنی شروع میں ایسا کیا کہ جیسے ایک ماہر تیراک ہوتا ہے، گفتگو کریں گے اور چلتے چلتے جیسے موجیں آئیں فتنوں میں بہہ گئے. پھر نہ انہوں نے معاویہ کو چھوڑا، کرتے کرتے تان کرتے حضرت عمر حضرت ابوبکر کسی کو نہیں چھوڑا، تحت لب سب کچھ کہا. اور موجودہ دور میں مرزا صاحب کو دیکھ لیں، امی عائشہ کو باغی کہا، نعوذ باللہ. حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں کہا انہوں نے جرا کام پایا ہے، کسی نے نہیں پایا. سقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا اللہ کے رسول کو پتا چلتا کہ انہوں نے کی کیتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ ابھی اللہ کے رسول کو دفن نہیں کیا اور سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت شروع ہوگی. کمال ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اس بندے نے کوئی ایسا جملہ نہیں جو صحابہ کے بارے میں نہ کہا.
کہاں سے شروع ہوا بات؟ ہاں مشاجرات صحابہ سے. میں بتاتا ہوں یزید اور حسین، پھر معاویہ اور علی، پھر حسن اور حسین، پھر چلتے چلتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو کٹہرے میں کھڑا کر کے فیصلہ کرنے لگا. کون؟ کل کا چھوکرا بزبان. وہ کن کے بارے میں؟ کبار صحابہ کے بارے میں، جن کے بارے میں پہلے سے قرآن نازل ہو چکا ہے. تو فیصلے کرے گا؟ تو کٹہرے میں کھڑا کرے گا ان کو؟ تو بتائے گا صحیح کون ہے کہ غلط کون ہے؟ ہاں میں چند باتیں کرتا ہوں. یہاں پہ بھی ایک معاملہ ہوا، میں نام نہیں لیتا. کئی لوگوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، اور یاد رکھیں ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا ذہن اور اس کا نفس ان بیماریوں کی طرف زیادہ آمادہ ہوتا ہے. آپ ایک طرف کوئی بات لگا دینا، کسی عالم کا خطاب لگا دیں شان صحابہ پر، اور ایک طرف پر کسی بھی نوعمر نوجوان کا مشاجرات صحابہ پہ بیان لگا دیں، یقین مانے وہاں پہ رش بھی زیادہ ہوگا، اس کے ویو بھی زیادہ ہوں گے. کیوں بلا؟ شیطان ادھر لے کے جائے گا جہاں شکوک و شبہات زیادہ ہیں. زیادہ ہے نا. یہاں پہ اسی مسلح پر بیٹھ کے میں نے ایک حدیث بیان کی بخاری سے. اللہ کے رسول میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو. اگر وہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو خرچ کریں اور تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تم بھی خرچ کرو، ان کی آدھی مٹھی جو کے برابر تمہارا سونا بھی نہیں پہنچ سکتا. نہیں پہنچ سکتا. اتنا اجر ہے. وہاں سے ایک بھائی اٹھے ہوئے کہتے ہیں مولوی صاحب خیانت نہ کریں، بددیانتی نہ کریں. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ اس کے پیچھے جو روایت ہے وہ بھی پڑھیں. وہ کیا روایت ہے؟ نہیں آپ لوگ باتیں چھپاتے ہیں، حدیثیں کمال ہے. امام بخاری نے اتنی نقل کی ہے، امام مسلم نے پوری نقل کی. میں آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں، صرف بیماری بتانے لگا ہمارے معاشرے میں بیماری کیا ہے، کہاں سے یہ فساد اور یہ زہر کہاں سے آتا ہے. حدیث میں وہاں پہ الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان کچھ تنازع ہو گیا، نوک جھوک ہو گئی. انسان ہے، بشر ہیں. اب بکر عمر کے بارے میں ہو گئی، جانتے ہیں نا، ہو گئی. اور قصور کس کا تھا؟ ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر کے اعتبار ان کے درمیان نوک جھوک ہوئی. حضرت ابو بکر نے معذرت کی، حضرت عمر نے معذرت ماننے سے قبول نہ کی، انکار کر دیا. اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ ایسے معاملہ ہو گیا، انہوں نے میری معذرت قبول نہیں کی. اللہ کے رسول کو غصہ چڑھ گیا. حضرت عمر وہاں سے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول یہاں سے اٹھ گئے، اور حضرت ابوبکر پیچھے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے ہی قصور تھا، نہ کچھ کہیے گا. اور اللہ کے رسول نے ابوبکر کی بات نہیں سنی. کہا ہاں بھائی ابو بکر کے بارے میں پتا ہے کون ہے یہ، چاہے قصور اس کا ہے. پھر آپ کے پاس آیا، معذرت کی، آپ نے اس سے انکار کر دیا. پتا ہے کون ہے؟ وہ وقت جب سب نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس نے کہا آپ نے سچ بولتے ہیں. جب سب منہ موڑ گئے تھے، اس نے پیسہ دیا، اس نے وقت دیا، اس نے اپنا آپ دیا. کیا تم میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے میرے اس دوست کو برداشت نہیں کر سکتے؟ اس کی کوئی نوک جھوک برداشت نہیں کر سکتے؟ یا اصل چھوڑ دیں، میرے ہی قصور تھا، میرے ہی معاملہ. یار کہا نہیں ابو بکر چھوڑو، میں بات تو کروں. صحابہ کہتے ہیں وہ دن ہے اور بعد میں کسی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. نوک جھوک ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا نوک جھوک ہوئی، اللہ کے رسول نے نوک جھوک کے درمیان آ کے معاملہ رفع دفع کیا. کہا بھائی نہ برا بلا کہا کرو میرے صحابہ کو. مجھے یہ بتائیں، میں یہاں مسجد میں یا ممبر پہ کھڑے ہو کے معاملہ بیان کروں کہ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا تھا، خالد بن ولید نے کیا کہا تھا، ان دونوں میں غلط کون تھا، زیادتی کس کی تھی؟ اچھا تو آپ کو کیا ملے گا؟ میرے وہ معاملہ بیان نہ کرنے پہ مجھے تو خائن بھی کہا گیا، بددیانت بھی کہا گیا، کوئی بات نہیں. لیکن آپ کو وہ معاملہ بیان کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا چلا؟ اختلافات تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بھی ہوئے. ابو تراب کو نیت کب ملی؟ کہا کدھر ہے؟ کہا جی مجھ سے تھوڑی ناراض ہو کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. ہاں تو لاؤ کٹہرے میں کھڑا کریں. حاشا وکلا کہ کس کی غلطی تھی، کون کیا معاملہ. لا الہ الا اللہ. ہم صحابہ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے.
ہم فیصلہ کریں گے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. ہم ان کی غلطیاں ڈھونڈیں گے. جیسے آج کل یہ سب کو بڑا مزہ آتا ہے صحابہ کے مشاہدات کو اچھالنے میں. یہ معاملات ہیں ان کے ڈسکس کرنے والے. بچوں کو بھی چاہیے نہیں جی ہمیں پتہ چلے جی. مجھے یہ بتائیں حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اچھا ایک نا آخری بات ٹائم کافی اوپر ہو گیا, صرف نا بات ادھوری رہ جائے گی اس لیے تھوڑا سا برداشت کیجیے. مجھے یہ بتائیں یہ جو آج کا دور ہے یا یہ جو ماحول بنا دیا گیا ہے یزید اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ایک پیج پہ لا کھڑا کیے جیسے دونوں مد مقابل ہیں. او حضرت یزید کہاں, حضرت حسین کہاں. حضرت حسین کے ساتھ تو یزید کا باپ کیا اس کا بھی باپ نہیں ملتا. یزید کے والد معاویہ حضرت حسین کے پلے کے ہیں نہیں. ان کے باپ ابو سفیان حضرت حسین کے پلے کے ہیں نہیں. لیکن ایسے مد مقابل بنا دیا. کمال کرتے ہو یار. وہ کہاں اور یہ جنتیوں کے سردار کہاں. لیکن بیان کرتے ہوئے معاملات کو پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے. لیکن ایک طرف امی عائشہ ہیں اور حضرت معاویہ ہیں, کہتے ہیں حضرت عثمان کا قصاص لینا ہے. حضرت علی ہیں کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہاں لاؤ کٹہرے میں کھڑا کرو, امی عائشہ کو بھی کرو, حضرت معاویہ کو بھی کرو اور حضرت علی کو کرو. رکھو چھاننی اور چھانو اور کرو فیصلہ, اور فیصلہ کر کے تمغہ اعزاز لو کہ میں نے فیصلہ کیا. نعوذ باللہ فلاں فلاں باغی ہے فلاں حق پر ہے. اچھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری خلافت حضرت معاویہ کے گود میں ڈال دی. لیں بھائی میں مانتا ہوں بیعت کرتا ہوں. حسین بھی بیعت کرتے ہیں. ہاں کہو اجتہاد غلط تھا, جرت ہے تو. ایک ہی وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں, بالکل وہ حق بجانے میں. دوسری سائڈ پہ کئی صحابہ بیعت کر چکے ہیں. لاؤ کٹہرے میں کھڑا کرو, کون غلط ہے صحیح ہے کون ہے. کمال کرتے ہو. اللہ کے نبی کے صحابہ کے اختلافات ان کی اجتہادی معاملات کو 1400 سال بعد اس دور کے اندر جہاں انسان اپنے گھر کے فتنوں سے محفوظ نہیں ہے, صحابہ کے جھگڑے لے کے بیٹھے ہوئے اور بچے شکوک و شبہات کا شکار ہیں. اس کے اندر اہل السنہ والجماع کا موقف ایک ہے, فَأَمْسِكُوا, زبانوں کو لگام دے لو, خاموش ہو جاؤ. صحابی ہے چپ جی, کیا ہوا اللہ بہتر جانتا. بس یہ سب سے بہترین موقف ہے. آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا, عزت بھی. ورنہ کل کسی ایک صحابی کا ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچا نا حضرت, تو پلے کخ نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. ہمارے بھائی نظر صاحب ان کا آپریشن ہوا ہے, بائی پاس ہوا ہے, اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے, عافیت دے, شفا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی محمد.